آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین آقائی جناب تقی آغا صاحب قبلہ حیدرآبادی سے جلوہ افروز ممبر ہو کر اپنے ایمان افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو روشن و منور فرمائیں۔ موصوف کے استقبال میں آپ حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ماشاءاللہ سے نعروں سے استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، سارے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ خاندان زہرا پر بلند آواز میں صلوات۔ محمد و آل محمد۔ جہاں جہاں شہزادی کے عزادار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے زمینی آسمانی بلا و آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ وبائی امراض ہمیشہ ختم ہونے کے لیے پہلی لہر گئی آئی، پھر دوسری لہر گئی آئی، اور پھر کہتے ہیں کہ تیسری لہر آنے والی ہے۔ یہ بھی یا تو شہزادی فاطمہ زہرا کی دعاؤں سے جائے گی اور یا تو علی مرتضیٰ کے نعروں سے جائے گی۔ اور تمام حاضرین مجلس، بانیان مجلس، ذاکرین، شورا، علماء، خطبہ، مولانا موصوف تقی عابدی صاحب آقا قبلہ حیدرآباد اور ناطق صاحب اور تمام دیگر علماء سب کی سلامتی کے لیے، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، مساجدوں کی اور ان عزاداروں کی اور ان مقبروں کی اور جہاں جہاں بھی یہ مقدس جگہیں ہیں سب کی حفاظت کے لیے، مگر دشمنان عزاداری یا دشمنان شہزادی یا دشمنان محمدی یا دشمنان علی کی تاج نوش کے لیے ایسے نعرے میں گونج دیجئے تاکہ دشمن کا کلیجہ پارا پارا ہو جائے۔ علی کا نعرہ، دشمن کا کلیجہ پارا پارا، لگاؤ حیدری نعرہ، حیدری، نعرہ سلام۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمۃ بضعۃ منی۔ صلوات پڑھیں۔ یوں تو دیکھنے میں یہ دوسری مجلس ہے، مگر حقیقت میں پہلی مجلس ہی کا تسلسل ہے، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے مغرب کی اذان قریب تھی، لہذا بات وہیں پر رہ گئی۔ علامہ اقبال کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا۔ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا تھا تو کفر کے فتوے دیے جانے لگے تھے، اور شکوہ اور جواب شکوہ کے بیچ میں کافی فاصلہ ہوا تھا، لیکن جواب شکوہ کے بعد جنہوں نے کفر کے فتوے دیے تھے انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں نہیں چاہتا کہ پھر کوئی بات عرض کروں۔ کون نہیں جانتا ہماری تہذیب اور ہمارے کلچر کے بارے میں؟ حیدرآباد کے بارے میں کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ ہمارا ماضی اتنا درخشاں ہے
کہ لوگوں نے تاریخ میں لکھ دیا، ہائے وہ میرا حیدرآباد، وہ رامش و رنگ کی محفلیں، وہ مجلسی ابھار، وہ تہذیبی نکھار، وہ ادب، وہ تہذیب کہ کوئی بغیر کھلے سر کے مجلس میں نہیں آ سکتا تھا، وہ تھا حیدرآباد۔ میر انیس جب آئے تھے تو وہ تصویر آج تک موجود ہے، وہ شیروانیاں، وہ ٹوپیاں، وہ اجلے پیجامے، اس طرح کی تہذیب تھی، وہ ہمارا ماضی تھا، یہ ہمارا حال ہے۔ ہمارا ماضی ایسا تھا، بقول نذیر باقری کے کہ ادب سے پاؤں رکھنا، احتراماً سر جھکا دینا، صفے ماتم پہ بکھری ہے جاگیر زینب کی۔ ادب سے پاؤں رکھنا، احتراماً سر جھکا دینا، صفے ماتم پہ بکھری ہے جاگیر زینب۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج میں مجلس میں آ نہ سکا، لوگ کہتے ہیں کہ آج میں نماز پڑھ نہ سکا، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آج اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی۔ ہر پیشانی لائق سجدہ نہیں ہوتی، ہر بزم میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر بزم میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر گود میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر بی بی کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا، ہر ایک کو قرآن سناتے نہیں جبریل، ہر بچے کا گہوارہ جلاتے نہیں جبریل۔ ہر ایک کو یہ احساس علم مل نہیں سکتا، ہر ایک کو یہ احساس علم مل نہیں سکتا، ہر آنکھ کو یہ دیدہ نم مل نہیں سکتا، ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا، ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا۔ تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے، زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے۔ تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے، زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، پوری تاریخ عالم پر احسان ہے شہزادی کونین کا۔ اس تہذیب کو وقتی طور پر کچھ ہلایا تو جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ادب، وہ احترام، دیکھیے شہروں کا احترام، بستیوں کا احترام کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بڑی بڑی بستیوں کو اللہ نے اجاڑ دیا، اپنی تاریخ پہ فخر مت کرو، کردار پہ فخر کرو، کردار ایسا بناؤ کہ لوگ تمہاری تعریف۔ اپنے آپ کو میاں مٹھو بننا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اپنی تعریفیں کر کے اپنے ماضی میں رہنا اچھی بات نہیں ہے، ماضی سے نکل کے حال میں آؤ۔ عزیزان گرامی، کیا قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیں گے آپ؟ اذا اردنا، جب ہم چاہتے ہیں، اذا اردنا ان نہلک قریۃ، جب ہم کسی بستی کو اجاڑ دینا چاہتے ہیں۔ قریے کا مطلب کیا ہے؟ علماء موجود ہے، قریے کا مطلب کیا ہے؟ قریے کو لوگ دیہات لکھتے ہیں، کیونکہ مدینہ بھی ایک لفظ ہے عربی میں، قریہ بھی ایک لفظ ہے عربی میں۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، قریہ گاؤں کو کہتے ہیں۔ حضور جب تک مدینہ نہیں آئے تھے یثرب گاؤں تھا، اور جب حضور آ گئے تو اب وہ گاؤں نہیں رہا، اس لیے کہ حضور کو نعوذ باللہ گاؤں والا نہیں کہا جا سکتا۔ معلوم یہ ہوا جہاں کافروں کی بستی ہوتی ہے اسے قریہ کہتے ہیں، جہاں مومنین آباد ہوتے ہیں اسے شہر کہا جاتا ہے۔ جب تک حضور نہیں آئے تھے یثرب تھا، حضور آتے ہی مدینۃ الرسول بن گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی میں دیہات سے آ رہا ہوں، ٹورنٹو سے آ رہا ہوں، اور جو ہے میں کینیڈا سے آ رہا ہوں، میں جرمن سے آ رہا ہوں، میں دیہات میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا بالکل واقعی آپ دیہات میں پڑھ کے آ رہے ہیں، اس لیے کہ
وہ بڑے بڑے شہر جہاں مومنوں کی بستی نہیں ہوتی اسے جو ہے گاؤں کہا جاتا ہے. اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کوئی آپ کی یعنی مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تعریف کر رہا ہوں. تو جہاں مومنوں کی بستی ہوتی ہے اسے گاؤں نہیں شہر کہا جاتا ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں شہر سے پڑھ کے آ رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد. مومنوں کی بستی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مومن کی بستی ہے تو وہ گاؤں نہیں ہے، وہ شہر ہے. اس لیے کہ جہاں تہذیب ہوتی ہے، جہاں تمدن ہوتا ہے اسے گاؤں نہیں کہا جاتا. جہاں تہذیب و سویلائزیشن نہیں ہوتا ہے اسے گاؤں کہا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، اذا اردنا، بہت غور سے سنیے، میں پوری تقریر سننے پہ کر چکا ہوں. اذا اردنا، جب ہم چاہتے ہیں، ان نہلک قریۃ، جب ہم کسی بستی کو اجاڑ دینا چاہتے ہیں، نہ میں اس کا ترجمہ نہ میں قریہ کروں گا، گاؤں کروں گا، نہ میں شہر کروں گا، بلکہ میں یہ ترجمہ کروں گا اذا اردنا ان نہلک قریۃ، جب ہم کسی بستی کو اجاڑ دینا چاہتے ہیں تو امرنا مترفیہا، تو ہم وہاں کے پیسے والوں کی گردنوں کو دبوچ دیتے ہیں. امرنا مترفیہا، وہاں کے پیسے والوں کی اور وہاں کے دولت مندوں کی، وہاں کے تاجروں کی، وہاں کے ثروت مندوں کی گردنوں کو دبوچتے ہیں. اذا اردنا، جب ہم چاہتے ہیں، ان نہلک قریۃ، بستیوں کو جب اجاڑ دینا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، جب وہ امیر سدھر جاتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہلاک نہیں کرتے. ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے. جہاں کے رہنے والے پیسے والے لوگ جب تسلیم ہو جاتے ہیں، مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں، عبادتوں کا رخ کر لیتے ہیں، امام بارگاہوں کا رخ کر لیتے ہیں، تو ہم ان امیروں کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ان امیروں نے ففسقوا فیہا، اگر انہوں نے فسق کیا تو فحق علیہ القول، تو پھر ان کے سلسلے میں ہم عذاب کو محقق کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. فحق علیہ القول، پھر ہم اپنے فیصلے کو نافذ کر دیتے ہیں. پوری توجہ سے سنیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ آپ کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، یہ نسلوں کا مسئلہ ہے، یہ بستیوں کا، پوری دنیا کا مسئلہ ہے. یہ اس پر غور کیجئے گا. اللہ کا یہ فیصلہ ہے، فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم تہس نہس کر دیتے ہیں. پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنی بڑی بستیاں ہیں. ہم چاہے امریکہ ہو تو اسے تباہ کر دیں گے، اگر ہم اسرائیل ہو تو اسے بھی تباہ کر دیں گے. ہم دنیا کی ہر قوموں کو مٹا دیں گے. اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے کب کیا تھا یہ کام تو وہ بھی آیت سن لیجئے. کم اہلکنا قرون من بعد نوح، کتنی ایسی نسلیں تھی نوح کے بعد جسے ہم مسلسل مٹاتے چلے آئے. بڑے طاقت والے تھے عاد و سمود کے لوگ، لیکن انہیں تاریخ نے مٹا دیا. محو ہو گئے وہ لوگ، صفحات تاریخ سے مٹ گئے. عزیزان گرامی، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ناکارہ قوموں کے سر پر تاج نہیں رکھا جاتا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدم کبھی تخت پہ نہیں آ سکتے، اور لرزتے ہوئے ہاتھوں میں جام نہیں دیا جاتا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تاریخ مٹ جاتی ہے، وہ نسلیں مٹ جاتی ہے، وہ پودے سوکھ جاتے ہیں جو آہستہ آہستہ چلتے ہیں، وہ نسلیں جو اپنے ڈگر سے ہٹ جاتی ہیں، وہ قومیں جو اپنی ڈگر سے ہٹ جاتی ہیں، جو توحید سے ہٹ جاتی ہے، خدا پرستی سے ہٹ جاتی ہے، الہی توحید سے ہٹ جاتی ہے، وہ مٹ جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی. اگر آپ نے رب بدل لیا ہے تو آپ کی تاریخ ختم ہو جائے گی. ماننا پڑے گا اللہ کی ذات کو. کتنی عجیب بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. وہ علی جس نے توحید کا پرچم بلند کیا تھا، اس کا نام لے کر شرک پھیلایا جا رہا ہے. اور یہ بات جا کے پڑھیے. آپ حاشیے پر
شاید مقبول احمد صاحب کے حاشیے پر حضور نے کہا تھا اے علی ایک دن آئے گا کہ تمہارے ماننے والے شرک کریں گے. علی نے کہا یا رسول اللہ میرے ماننے والے شرک کریں گے؟ تو کہا ہاں علی تمہارے ماننے والے شرک کریں گے. وہ علی جس نے اپنی زندگی مٹا دی توحید کے لیے اپنی جان قربان کر دی. علی نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دیا. میری عزت میرا وقار میرا پروردگار ہے، اگر اس کو نہیں مانتے تو پھر مجھے ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ تاریخ کا رخ بدلا ہے علی نے. اس علی کے بارے میں جس کے بارے میں جوش کہتا ہے دنیا کو تو بتائے گا یہ نقطہ جمیل، دنیا کو تو بتائے گا یہ نقطہ جمیل، یعنی ازل سے ایک توانائی جلیل جس کی کوئی نظیر نہ جس کا کوئی عدیل، اس کارگاہ وقت گریزاں کی ہے کفیل، از لالو ان جزاب نہ وہ ان اعکاس ہے، دنیا سے دور ہے نہ وہ دنیا کے پاس. انسان کے مزاج کی اس میں نہیں ہے بو، وہ کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ہو، وہ دل نواز دوست نہ ہمت شکن عدو، وہ پائے بندے رسم وفا و جفا نہیں، جذبات جس پر ٹوٹ پڑے وہ خدا نہیں، جذبات جس پر ٹوٹ پڑے وہ خدا نہیں. توحید کو بچانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر خدا ہے تو سب ہے، خدا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر تمہارے پاس خدا نہیں رہے گا، آپ نے دیکھ لیا وسیم رضوی کا حشر، یہی حشر ہوگا ان تمام قوموں کا، ان تمام ملتوں کا جو اللہ کے خلاف آواز اٹھائے گا. جب اللہ نہیں رہے گا تو اسے رسول اللہ بھی نہیں ملیں گے، اسے مصطفیٰ نہیں ملیں گے، مرتضیٰ نہیں ملیں گے، فاطمہ زہرا نہیں ملیں گی، حسن و حسین نہیں ملیں گے. یہ سب کہتے ہیں جہاں خدا ہے وہاں ہم ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو کل تک شہزادی کا احترام کر رہا تھا، وہ کل تک جو امیر المومنین کا احترام کر رہا تھا، اس نے امیر المومنین کو بھی چھوڑ دیا. اسے اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ زندگی بھر جس کا نام لیتا رہا، فرش عزا پہ بیٹھ کے جس کا ماتم کرتا رہا، میں اس فاطمہ کو کیسے چھوڑ دوں، اس حسین کو کیسے چھوڑ دوں؟ اتنا خیال بھی نہیں آیا جانے والے کو. ہم افسوس جو ہے خود اس پہ کر رہے ہیں، ہمارا اس نے کچھ نہیں بگاڑا، اس نے تو اپنی خودکشی کر لی. اس نے تو آنے والی نسلوں سے تھکوایا ہے. تاریخ تھوکے گی اور لعنت کرنے والے لعنت بھیجیں گے کہ جس کا نمک کھاتا تھا اسی سے نمک حرامی کیا، جس پلیٹ میں کھاتا تھا اسی میں چھید مار دیا. یہ سب کیسے ہوا یہ یاد رکھیے، عبرت ہے یہ. آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم اور آپ بچ جائیں گے. اگر ہمارے اور آپ کے دل میں اگر اللہ کا احترام ہے تو میں بھی بچوں گا، انشاءاللہ آپ بھی بچیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی حرمت اگر ہماری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ گئی، اگر ہم ذاتی شہرت کے لیے، سستی شہرت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنے سبحان اللہ کے لیے، اپنے ہاتھ چمانے کے لیے اگر اس دور میں اگر ہم نے یہ خیانت کی تو یاد رکھیے تاریخ نہیں معاف کرے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں سے واقف ہے. عزیزان گرامی، سستی شہرت والے مٹ گئے، شہرت حاصل کرنے والے مٹ گئے، دولت والے مٹ گئے، اقتدار والے مٹ گئے، جاہ و حشم والے مٹ گئے. جو لوگ اپنے لیے اللہ کو چاہتے ہیں وہ لوگ بھی مٹ جائیں گے. جو لوگ عزیزان گرامی کتنی یا اللہ اپنے لیے، یا علی اپنے لیے، یا حسن اپنے لیے، یا ابو الفضل اپنے لیے، تو پھر یہ یا اللہ نہیں کہہ رہا ہے، اپنی نفس پرستی کر رہا ہے. اسے اللہ نہیں چاہیے، اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے چاہیے، اپنی نام و نمود کے لیے چاہیے، اپنی حفاظت کے لیے چاہیے. اپنی جان بچانا ہے، اپنا نام ہے، اپنی دولت، اپنی عیاشیاں یہ کسی ذریعے سے ہو. اگر اللہ کے نام سے عیاشیاں ہو رہی ہیں تو اللہ کا نام لے لو، رسول اللہ کے نام سے ہو رہی ہیں تو رسول اللہ کا نام لے لو. عزیزان گرامی، جو کام امیر المومنین نے کیا ہے وہی کام سیدہ نے کیا ہے.
جو نظر امیر المومنین کی ہے آپ کم مت سمجھیے. شہزادی کونین کو آپ نے پہچانا نہیں. دیکھیے ان کی عظمتیں اگر دیکھنا ہو تو ہم سے اور آپ سے مت سنیے, خود ان کے خطبات پڑھیے کہ توحید کے سلسلے میں اگر سیدہ کچھ کہہ رہی ہیں تو سیدہ کا خطبہ نہج البلاغہ کے خطبوں سے کم نہیں ہے. علی کو تو زوجہ مل جاتی لیکن فاطمہ کو علی نہ ہوتے تو کوئی کفو نہ ملتا. امیر المومنین کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہہ دینا کہ علی فاطمہ کے شوہر ہیں. علی فاطمہ کے شوہر ہیں. اگر علی نہ ہوتے تو جیسے مریم بغیر شوہر کے رہ گئی کفو نہ ہونے کی وجہ سے, اور جیسے فاطمہ معصومہ بغیر کفو کے رہ گئی اس لیے کہ شوہر کی اطاعت بیوی پہ فرض ہے, زوجہ پہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. اگر زوجہ فاطمہ جیسی ہو تو پھر وہ کس کی اطاعت کرے گی؟ کس کی اطاعت میں رہے گی فاطمہ؟ امیر المومنین کو زوجہ مل جاتی اگر فاطمہ, اب ملی ہے, ایک نہیں کئی زوجہ علی کو مل گئی, لیکن فاطمہ زہرا کے لیے کفو کی ضرورت ہے. اس لیے کہ مرد اطاعت کرواتا ہے, عورت اطاعت کرتی ہے. علی کی اطاعت زوجہ پہ فرض ہے لیکن زوجہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. یہیں پہ آ کے مسئلہ پھنس جاتا ہے کہ فاطمہ زہرا عصمت کبریٰ پہ فائز ہے, اتنی بڑی ڈگری ہے ان کے پاس, اب ان کا شوہر بھی ویسے ہی ڈگری یافتہ ہو تاکہ وہ ان کی اطاعت کر سکے. وہ کچھ کہے اور یہ کچھ کہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا شوہر یا تمہارا باپ اللہ کی اطاعت کروائے تو تم اس میں, اگر اللہ کی مخالفت کرے, باپ مخالفت کرے تو اس کی اطاعت مت کرو. باپ کی بھی اطاعت مت کرو, ماں کی بھی اطاعت مت کرو, شوہر کی بھی اطاعت مت کرو. اگر وہ خدا کے خلاف نعوذ باللہ کہے, شرک کی دعوت دے, اور اگر شرک کی دعوت نہ دے, یہی بات ہے. دیکھیے جو کوئی کسی کی بات سنتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے, وہ اس کی اطاعت کرتا ہے. اگر وہ خدا کی بات کرے تو وہ خدا کا غلام بنا رہا ہے, اگر وہ شیطان کی بات کر رہا ہے تو شیطان کا غلام بنا رہا ہے. جو جس کی بات سن رہا ہے اس کی اطاعت, اگر بات اللہ کی ہے تو اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ علی کی نہیں اللہ کی اطاعت کر رہی تھی, کیونکہ علی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے. عزیزان گرامی, مشرب فاطمی اختیار کیجیے. دیکھیے ابن سینا جب کوئی توحید کے سلسلے میں اور ماورائے طبیعت سے متعلق کوئی بات کو سمجھتا تو سجدہ کرتا تھا. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے.
اس لیے کہ مادی افکار تو مل سکتے ہیں، روحانی افکار نہیں مل سکتے۔ تو ابن سینا نے بہت کتابیں لکھی لیکن اشارات لکھنے میں بڑی تکلیف ہوئی۔ جب بھی کوئی اشارہ لکھتے تو سر سجدے میں جھکا دیتے۔ اگر خواجہ نصیر الدین طوسی نہ ہوتے تو اشارات کی شرح ممکن ہی نہ تھی۔ تو معرفت کا ایک دفتر دیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ قرآن کو آپ اس آنکھ کی سیاہی سے الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ہم جنس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آنکھیں ہماری پتلی سیاہ ہے تو یہ سیاہ پتلی سے سیاہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی باطنی حقیقت اور باطنی سفیدی کو یہ سیاہی نہیں پڑھ سکتی۔ سفیدی دیکھتی ہے، سیاہی دیکھتی ہے، احساس محسوسات کو درک کر سکتا ہے۔ اگر معقولات کو درک کرنا ہے تو قوہ عاقلہ کا ہونا ضروری ہے، متخیلات کو درک کرنے کے لیے قوہ خیال کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر نورانی اشیاء کو سمجھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اگر قرآن پاک ہے تو پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ نجس لوگ قرآن سمجھ نہیں سکتے تو ظاہر الفاظ کو چھونے کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے۔ باطن قرآن تک پہنچنے کے لیے باطنی طہارت کی ضرورت ہے۔ تو لہذا وسیم جیسے شیطانوں کو، یہ ناپاک لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو نور کا ہونا ضروری ہے نور کو پڑھنے کے لیے۔ اب سنیے شہزادی کا کلام، اب سنیے شہزادی کیا فرماتی ہیں شہزادی کہ خدا کا شکر ہے۔ الفاظ ہے شہزادی کونین فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل کر کے اٹھیے، کہتی ہے پروردگار تیرا شکر ہے۔ دیکھیے کتنے مرحلے ہیں۔ مرحلہ ہے کہ مادی چیز کو درک کر سکتی ہے، ایک مرحلہ حس کا ہے، ایک مرحلہ خیال کا ہے، ایک مرحلہ عقل کا ہے، ایک مرحلہ نور کا ہے۔ تو جتنی معرفت بڑھتی جائے گی مدارج توحید بڑھتے چلے جائیں گے، مدارج قرآن بڑھتے چلے جائیں گے۔ حس پہلا مرحلہ ہے، خیال دوسرا مرحلہ ہے، عقل تیسرا مرحلہ ہے، نور چوتھا مرحلہ ہے۔ فاطمہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مرحلے قرآن پر اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے، ساری منزلوں سے گزار دیا۔ شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ فاطمہ کے لیے حد قف نہیں ہے، متوقف نہیں ہوئی کسی مرحلے پر، اور اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا فاطمہ رک جاؤ۔ کل قرآن تک فاطمہ پہنچی، اسی لیے فاطمہ کل کا جز ہے، اسی لیے فاطمہ کل کا جز ہے۔ حضور نے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جب ام المومنین سے پوچھا گیا آپ نے حضور کو کیسے پایا، تو کہا خلقہ قرآن، وہ تو پیکر قرآن تھے، ان کا کردار تو عین قرآن تھا۔ تو عین قرآن یعنی مکمل قرآن تھے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کا خلاصہ ہے فاطمہ۔ دیکھیے ہمارے ایک استاد ہیں حفظہ اللہ، استاد شیخنا عابدی، وہ کہتے ہیں کہ میں عصمت کے دلائل تلاش کر رہا تھا، کیونکہ جتنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ خصوصیت والے نہیں ہیں، صرف وہ ائمہ کے عصمت والے دلائل ہیں جو شہزادی کے لیے، یا اہل بیت کی عصمت کے دلائل ہیں جو شہزادی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ جتنے دلائل آپ عصمت و طہارت کے پیش کرتے ہیں وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جس میں تمام اہل بیت شریک ہیں، ائمہ شریک ہیں، انبیاء شریک ہیں، مرسلین شریک ہیں۔ وہ دلیلیں قرآن سے آپ دیتے ہیں، تو وہ ان دلیلوں کو جمع کرنا چاہ رہے تھے جو صرف شہزادی کونین کے لیے ہوں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا سوچتے ہوئے ٹیکسی میں سوار ہوا۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ ایران کے ٹیکسی والے کتنے شاطر ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو خردہ مجتہد ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مجتہد ہوتے ہیں جو ٹیکسی چلاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا کہ ٹیکسی میں کہ اس ڈرائیور نے کہا
کہ حاجی آغا کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کے لیے فاطمۃ بضعۃ منی کا جملہ کافی نہیں ہے عصمت فاطمہ کے لیے؟ کیونکہ جیسے کل ہوتا ہے ویسا جز ہوتا ہے. اگر مرسل اعظم عصمت کے پیکر تھے تو فاطمہ ان کا جز ہوا، تو جب کل پاک ہے تو جز کیسے پاک نہیں ہوگا؟ عصمت فاطمہ پر یہ حدیث دلیل نہیں ہے. دیکھیے ایک ڈرائیور نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، میرا حصہ ہے، فاطمہ میرے وجود کا خلاصہ ہے فاطمہ. جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شہید مطہری کے لیے کہا تھا، مطہری حاصل عمر محسوب مشت، یعنی وہ میری زندگی کا ماحصل تھے، میں نے اتنا پڑھایا زندگی بھر، لیکن یہ شاگرد ایسا ہے جس کو میں اپنی زندگی کا ماحصل سمجھ سکتا ہوں. تو گویا جس طرح سے مطہری و منتظری کو امام خمینی نے اپنی زندگی کا ماحصل کہا، ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا علی و فاطمہ میری زندگی کا ماحصل ہے، زندگی کا ماحصل ہے. دیکھیے امیر المومنین نے کیا کہا، لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر حجابات میرے سامنے سے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں فن خانے والا نہیں ہے. وہی جملے فاطمہ زہرا نے کہے ہیں کہ کل مدارج قرآن کو مجھ پر اللہ نے واضح کر دیے اور کسی بھی مرحلے پر میں رکی نہیں. یہ وہی تو بات ہے. تو گویا کیسے خیالات ملتے ہیں. دیکھیے وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں بات کو تمام کروں کہ دیکھیے خیالات کیسے ملتے ہیں، مزاج کیسا ملتا ہے. معلوم ہوا کہ دونوں ایک ہی مقام سے ہیں، ایک استاد کے شاگرد ہیں. جس آغوش مصطفیٰ میں مرتضیٰ پلے، اسی آغوش مصطفیٰ میں فاطمہ زہرا پلی. ایک معلم کے دو شاگرد ہوتے ہیں تو خیالات بھی ملتے ہیں، مزاج بھی ملتا ہے، ذہنیت بھی ملتی ہے، طور طریقے بھی ملتے ہیں، آداب بھی ملتے ہیں، سنن بھی ملتے ہیں، اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہم آہنگی ہوتی ہے. تو وہ چیز علی و فاطمہ کے یہاں پائی جاتی ہے. کسی نے امیر المومنین سے کہا کہ افلاطون کا یہ نظریہ کہتا ہے کہ یہ قضا کے تیر جو برس رہے ہیں اس کا رخ انسان کی طرف ہے، انسان نشانہ ہے. قضا کے تیر جو آسمان سے اللہ برسا رہا ہے، برسانے والا اللہ ہے. غور فرمائیے گا، برسانے والا اللہ ہے، قضا کے تیر برسا رہا ہے، نشانہ انسان ہے. آسمان سے قضا کے تیر برس رہے ہیں، نشانہ انسان ہے. تو امیر المومنین نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر قضا کے تیر کا نشانہ انسان ہے، تیر اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، تو کہا ففروا الی اللہ، اللہ ہی کی طرف دوڑو. ففروا الی اللہ، اللہ ہی کی طرف دوڑو. اس لیے کہ بچے کو جب ماں باپ گودی سے اتار دیتے ہیں تو بچے پھر واپس ماں کی گود میں آتے ہیں، واپس ماں کی گود میں آتے ہیں. اللہ تمہیں دور بھی کر دے تو واپس تمہیں اللہ ہی کے پاس آنا ہے، کہیں اور نہیں جانا ہے. تو یہ توحید کا سبق دنیا کو پڑھایا ہے. اگر انہی کے ماننے والے چراغ تلے اندھیرا ہو جائے، دنیا کو توحید ہم نے سکھایا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیے کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین سب سے پیور اور خالص دین کب کہلاتا ہے؟ سب کہتے ہیں ہمارا دین سب سے اچھا ہے، ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے. ہر کوئی یہ کہتا. دیوبندیوں سے کہیے، وہ کہتے ہیں ہمارا دین سب سے اچھا. بریلوی کہتے ہیں ہمارا دین سب سے اچھا. اشاعری کہتے ہیں ہمارا دین. معتزلی کہتے ہیں ہمارا دین. سب کہتے ہیں ہمارا دین سب سے اچھا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کا دین سب سے بہتر ہے؟ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ کسوٹی کیا ہے؟ ساری مثال کے طور پہ ساری نوٹیں کہہ رہی ہیں ہماری نوٹ صحیح ہے، ہماری نوٹ صحیح ہے. تو پرکھا کیسے جائے گا؟ کسوٹی پہ تو پرکھا جائے گا. سبھی سونا لے کے آئے ہیں، سب کہیں گے کہ ہمارا سونا بہتر ہے، ہمارا سونا بہتر ہے. تو اب اس کو کسوٹی پہ پرکھیں گے کہ نہیں پرکھیں گے؟ تو
اب مذاہب کی جو کسوٹی ہے، دین کو پرکھنے کی جو کسوٹی ہے، وہ کسوٹی کا نام توحید ہے۔ ادیان کو توحید کی کسوٹی پہ تولا جائے گا، کس کا دین توحید سے زیادہ قریب ہے؟ وہ دین سب سے بہترین دین ہے۔ جس دین میں خدا نہ ملے وہ خالص دین کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دین میں تجسم ہو، جس دین میں خدا کے بدن کا تصور ہو، جس دین میں خدا کے پیر ہوں، جس دین میں خدا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہو، وہ دین کیسے سب سے بہترین دین ہو سکتا ہے؟ جس دین میں اتنی خرابیاں ہوں، توحید بگاڑ دے جو دین، جو عدل کا تصور نہ پیش کر سکے، وہ کیسا بہترین دین ہو سکتا ہے؟ اب آپ بتائیے، کسی کے اصول دین میں عدل ہو تو بتائیے۔ عدل یعنی عدل الہی، توحید خالص ہوتی ہے عدل کے ذریعے سے، اور عدل ہے کسی مذہب میں تو وہ ہمارا مذہب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر توحید چاہیے تو علی کے پاس آئیے، علی والوں کے پاس آئیے۔ توحید ملے گی تو علی والوں کے پاس ملے گی، اس کے علاوہ کہیں توحید نہیں ملے گی۔ درد و ذکر ہی مولا رہا، قوم کے نوجوان کو جگاتا رہا، اپنی محنت سے روزی کماتا رہا۔ تو نے تبلیغ دی ہے علی پور میں، تیرے خدمت کے یادیں ہیں بنگلور میں، وہ دن علی کبھی تو کریم پور میں، شمکا بالپور نرسی پور اور میسور میں، سارے ڈھکن کے شیعوں کے دل تاجے، ہائے عباس حسین، ہائے عباس حسین، ہم نے سمجھا نہ ہرگز تیرا
فاطمہ تو نے قائم کیا، تا قیامت رہے گا یہی سلسلہ، فاطمہ کہہ رہی ہے میرے نورین، ہائے عباس حسین، ہائے عباس حسین۔ دیکھیے کوئی چیز کی پرواہ نہ کرے، آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے سفینہ کا نعرہ، یعقوب نے کہا میرے شفا کا نعرہ، یوسف نے کہا میرے حسن کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میرے خلیل اللہ کا نعرہ، اسماعیل نے کہا میرے عید اللہ کا نعرہ، فاطمہ زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، سکینہ بنت الحسین نے کہا میرے دادا کا نعرہ، زینب کبریٰ نے کہا میرے بابا کا نعرہ، ابو طالب نے کہا میرے فرزند کا نعرہ، اور خدا نے کہا میرے ولی کا نعرہ۔ پوری طاقت و توانائی کے ساتھ ایک کی آواز میں دونوں ہاتھ بلند کر کے وہ نعرہ کی صحت و سلامتی کے لیے آئے ہوئے تمام مسافرین حضرات کی صحت و سلامتی کے لیے ذاکر کربلا، علی پور اور ہندوستان، شاعر دربار شاہ نجف کے مشہور و معروف آفتاب نظامت جناب ناطق علی پوری کی صحت و سلامتی کے لیے حجت الاسلام المسلمین مولانا تقی آغا صاحب قبلہ و کعبہ کی صحت و سلامتی کے لیے حجت الاسلام المسلمین مسجد جعفر علی پور امام جمعہ و جماعت مولانا محمد اللہ صاحب قبلہ و کعبہ کی صحت و سلامتی کے لیے حجت الاسلام المسلمین مولانا عباس حسین الباقری صاحب قبلہ و کعبہ کے فرزند حجت الاسلام المسلمین عالمی شہرت یافتہ خطیب سرپرست اعلیٰ علی پور ممتاز الملت فخر قوم علامہ محمد ذکی الباقری صاحب قبلہ و کعبہ کی صحت و سلامتی کے لیے میری سلامتی کے سب کی سلامتی کے لیے ایک نعرہ سلوات۔ اسی بات کو میں مکمل کر دوں، ایک بات میں بھول گیا تھا، آپ کی بات سے یاد آیا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ قرآن کی جو آیت میں نے پیش کی کہ جب ہم کسی قریے کو بستی کو اجاڑنا چاہتے ہیں تو وہاں کے پیسے والوں کی گردنوں کو دبوچتے ہیں، تو اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے، پوری تاریخ عالم کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو اس میں یہ ہے کہ ہر دور کے نیک علماء اور نیک امراء دونوں مل جاتے ہیں تو قوموں کو نجات مل جاتی ہے۔ تاریخ عالم یعنی یہ پوری کائنات کا سسٹم اللہ نے ایسے بنایا ہے، جب اچھی فکر اور اچھی دولت مل جاتی ہے، فکر مصطفیٰ دولت ختیجہ اگر مل جائے تو اسلام کو رونق مل جاتی ہے۔ اسی کا الٹا کر لیجئے کہ جب برے علماء اور برے دولت مند جب مل جاتے ہیں تو ابو سفیان پیدا ہوتا ہے، معاویہ پیدا ہوتا ہے، یزید پیدا ہوتا ہے، بنی امیہ پیدا ہوتی ہے۔ فکر اموی اور دولت فرعونی، یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں، فرعون جیسے دولت مند۔ دیکھیے آج یہ دارالزہرا اور یہ مسجدیں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں جو انہوں نے کہا نیک علماء اور اچھے تاجروں کی یہ نشانی ہے، یہ جہاں پیدا ہو جائیں گے وہ شہر علی پور بن جائے گا۔ اللہ کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ شہر پر اللہ، یہ یہاں کے لوگ اللہ کے اولاد ہیں اور دوسرے لوگ اللہ کے غیر ہیں، کسی اور نے ان کو پیدا کیا ہے، نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتتا، اس کا قانون ہے، اس کا قانون یہی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تاریخ عالم اسی کا ثبوت دے رہی ہے کہ پیسے والے اور نیک علماء جب مل جاتے ہیں، جب کبھی تاریخ میں ایسا ہوا، اس صدی میں امام امت امام خمینی
فقی تھے، فقی کے ساتھ حکومت جڑ گئی، ورنہ حکومت الگ ہوتی تھی، فقہا الگ ہوتے تھے۔ جب ولایت فقی کے ہاتھ میں آ گئی تو تاریخ عالم تبدیل ہو رہا ہے۔ احسن، دیکھیے، پانی سے نہانے والے کپڑے بدلتے ہیں، پسینے سے نہانے والے تقدیر بدلتے ہیں، اور خون سے نہانے والے تاریخ بدلتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہماری تقدیر میں مودی جیسا رہنما ہے جو روز پانی نہا کے کپڑے بدلتا ہے، لیکن ایران کی قوم لائق تحسین ہے کہ جن کے رہنما خون سے نہا کر تقدیر بدلتے ہیں۔ ان کے رہنما، ہمارا ایک رہنما ہے جو روز کپڑے بدلتا ہے، اور ایک قاسم سلیمانی ہے جو خون سے نہاتا ہے۔ جو پانی سے نہائے وہ مودی ہے، جو خون سے نہائے وہ سلیمانی ہے۔ افسوس ہے، ہم ہمارے اس ملک پر افسوس ہے، آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ ایسے رہنما ہمیں مل جائیں۔ عزیزان گرامی، اسلام کی کوک بانجھ نہیں ہوئی ہے، اسلام کا سانچہ پگھلا نہیں ہے۔ ہم اپنے پاس ہزار آفتاب رکھتے ہیں، بلند فکر و نظر لاجواب رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے، جبیں پہ خاکے درے بوتراب رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سلیمانی نہیں ہے، کتنے سلیمانیوں کو انہوں نے 40 سال کے عرصے میں ختم کر دیا۔ بہشتی بھی سلیمانی تھے، مصطفیٰ چمران بھی جو ہے سلیمانی تھے، محمد جواد باہنر بھی تھے، اور رجائی بھی تھے۔ یہ سب ہمارے پاس سلیمانی تھے۔ ہم اپنے پاس ایک سلیمانی نہیں، ہزار سلیمانی رکھتے ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ایک فخر زادے شہید ہو گئے تو پھر ہماری تاریخ ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ہمارے پاس وہ جذبے زندہ ہے جو کربلا سے جڑے ہوئے ہیں، کربلا سے جڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے بہترین قوم وہ ہے کہ جس کے پاس توحید زندہ ہے۔ ہمارے پاس اللہ ہے،
جس کے پاس اللہ ہے وہ نہیں مٹ سکتے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ما حسین داریم, ہمارے پاس حسین ہے تو ہم کو کس بات کی فکر ہے؟ ہمارے پاس حسینیت کا سانچہ ہے, ہمارے پاس غدیری سانچہ ہے, ہمارے پاس وہ جگمگاتی ہوئی تاریخ ہے کہ ہمارے غدیری جو علماء ہوتے ہیں وہ بوریے پہ بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں. فقہا کی حکومت ایسے ہوتی ہے, اس لیے آپ کو اور ہم کو پسند نہیں ہے کہ وہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں, پنیر روٹی چائے, ورنہ اس کے علاوہ ان کا کوئی ناشتہ نہیں ہوتا. جو لوگ معاویہ کے دربار کے پرستار ہے وہ لوگ ولی فقیہ کو کیوں مانیں گے؟ اس لیے کہ ان کو مرغن غذائیں چاہیے, انہیں رنگین دسترخوان چاہیے. ولی فقیہ کا دسترخوان انہیں راس نہیں آئے گا, لیکن جو خون سے نہانے والے ہیں وہ ولی فقیہ کو نہیں چھوڑیں گے. عزیزان گرامی, ہندوستان میں اگر کسی شہر نے ترقی کی ہے تو وہ علی پور ہے. ترقی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہ ترقی انقلاب کی مرہون منت ہے. انقلاب سے پہلے بھی علی پور تھا, لیکن فکر خمینی یہاں پر بیج بوئی تبھی تو اتنے جوان پیدا ہوئے. اگر انقلاب نہ آتا تو یہ جو جگمگاتے ہوئے ستارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ کسی صورت میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ سرکار صاحب کی صورت میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ محمد عباس عابدی کی صورت میں کیوں نہ ہو, اور جو ہے وہ سلمان علی پوری کی صورت میں کیوں نہ ہو, زعیم صاحب کی صورت میں کیوں نہ ہو, اظہر صاحب کی صورت میں کیوں نہ ہو, اور محمد علی, جتنے بھی آپ سے یہ پوری جو شخصیتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ انقلاب کی مرہون منت ہے. اگر یہ انقلاب نہ آتا, اور اس سرزمین کو وہ برکت حاصل ہے کہ امام خمینی کے شاگرد حقیقی آیت اللہ العظمی خامنائی اس سرزمین پر قدم رکھ چکے, اور انہوں نے اس کا استقبال کیا, جھٹلایا نہیں, انکار نہیں کیا. جس شہر نے جھٹلایا اس کا انجام بھی دیکھ لو, تاریخ اس کو بھی دیکھ رہی ہے, تاریخ تمہیں بھی دیکھ رہی ہے. اترانا نہیں, شکرانہ کرنا کہ انقلاب کی وجہ سے تم کامیاب ہوئے. اور ہم لوگ ایک مسجد بناتے ہیں تو اس کا نام تاریخ میں لکھا جاتا ہے, کوئی ایک امام باڑہ بناتا ہے تو اس کا نام تاریخ میں لکھا جاتا ہے. خمینی سبب بنے, کروڑ مسجدوں کے بانی بنے, ہزار عاشورخانوں امام بارگاہوں کے بانی بنے. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حزب اللہ صرف لبنان میں نہیں ہے, حزب اللہ دنیا کے ہر شہر میں ہے, ہر گاؤں میں ہے, ہر دیہات میں ہے. کہیں زگزگی کی صورت میں ہے, کہیں عیسیٰ قاسم کی صورت میں ہے, کہیں انصار اللہ کی صورت میں ہے. ہم مختلف شکلوں میں زندہ ہے حزب اللہ. دیکھیے بات کو میں تمام کروں, توحید کی حفاظت رسالت کرتی ہے. توحید کی شمع کی حفاظت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا حصار باندھا ہے. یعنی توحید کا نگینہ انبیاء کے حصار میں ہے, رسولوں کے حصار میں ہے. رسول کے حصار کے بعد امامت کیا ہے؟ رسالت کی حفاظت کر رہی ہے. اگر کوئی تیر توحید پہ چلے گا, پہلے امامت کے سینے پہ لگے گا, پھر رسالت کے سینے پہ لگے گا, پھر کہیں جا کر توحید کو تیر لگ سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پورا حصار ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَسْتَ مُرْسَلًا, یہ کافر کہتے ہیں اے حضور آپ
رسول نہیں ہیں. ان سے کہہ دو قل کفا باللہ، تو کہہ دو کہ اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، اور وہ کافی ہے کہ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب ہے، کتاب کا علم ہے، یعنی اللہ اور علی کافی ہے رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے. جب رسول پر آنچ آتی ہے تو امامت سامنے آتی ہے. میں گفتگو کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. توحید بچانے رسالت آئی، رسالت کے حصار امامت کے لیے وہ حصار کھینچا گیا، اور امامت ہو کہ رسالت ہو کہ توحید ہو، ان سب کی محافظ کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. فاطمہ محافظ عصمت ہے، فاطمہ محافظ امامت ہے، امامت محافظ رسالت ہے، رسالت محافظ توحید ہے. تو معلوم یہ ہوا فاطمہ جان ہے، فاطمہ مرکز ہے، فاطمہ وہ منبع عصمت و طہارت ہے کہ عصمت نبوت کے لیے بھی ضروری ہے، عصمت امامت کے لیے بھی ضروری ہے. اس ذات کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ محافظ ولایت علی کا نام ہے، فاطمہ محافظ نبوت کا نام ہے، فاطمہ محافظ رسالت کا نام ہے. تاریخ عالم میں ایک ماں ایسی ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. ایک ہی ماں تاریخ عالم میں ایسی ہے، ہر ماں بچوں کی ماں ہوتی ہے، کوئی ماں باپ کی ماں نہیں ہوتی. جو باپ کی ماں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. دیکھیے رسول کی ازواج امہات المومنین ہے، مومنین کی مائیں ازواج ہے، اور رسول کی ماں فاطمہ ہے. فاطمہ مادر رسالت بھی ہے، فاطمہ مادر امامت بھی ہے. مریم سے یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کے پاس ایک عیسیٰ ہے، فاطمہ کے پاس 11 مسیحائے ہیں. 11 مسیحا جس کے دامن میں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. مریم کے پاس عیسیٰ ہے، فاطمہ کے پاس حسن ہے، فاطمہ کے پاس حسین ہے، فاطمہ کے پاس سجاد ہے، فاطمہ کے پاس باقر ہے، فاطمہ کے پاس صادق ہے، فاطمہ کے پاس کاظم ہے، فاطمہ کے پاس رضا ہے، فاطمہ کے پاس تقی ہے، فاطمہ کے پاس نقی ہے، فاطمہ کے پاس عسکری ہے، فاطمہ کے پاس مہدی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ زندہ ہے. صورت میں سیرت میں ہو بہو رسول کی شبیہ ہے فاطمہ. فاطمہ سیرت میں فاطمہ رسول کی سیرت کا نام ہے، رسول کی صورت کا نام ہے. فاطمہ زندہ ہے، فاطمہ زندہ ہے اس لیے کہ فاطمہ شہیدہ ہے. فاطمہ اس وقت بھی زندہ ہے. فاطمہ کبھی حسن کی صورت میں زندہ تھی، فاطمہ کبھی حسین کی صورت میں زندہ تھی، فاطمہ کبھی سجاد کی صورت میں زندہ تھی، فاطمہ کبھی باقر کی صورت میں زندہ تھی. آج فاطمہ مہدی کی صورت میں زندہ ہے. آج بھی فاطمہ زندہ ہے، آج بھی فاطمہ کی سیرت زندہ ہے، آج بھی فاطمی مشرب زندہ ہے، فاطمی طریقے زندہ ہیں. فاطمہ زہرا ساری یہ جتنی اولادیں ہیں یہ فاطمہ. کربلا فاطمہ کے بچوں نے، فاطمہ کے بچوں نے کربلا بنائی ہے. حسین کس کے بیٹے ہیں؟ محشر میں جب کہا جائے گا حسین کی ماں کو بلایا جائے، حسین کی ماں فاطمہ، حسن مشتبہ کی ماں فاطمہ. کہا جائے گا کہ آخر باقر و صادق کس نے پیدا کیے؟ کہا فاطمہ نے پیدا کیے. کہا جائے گا کہ کاظمو علیو تقیو نقی کو کس نے پیدا کیا؟ کہا فاطمہ نے پیدا کیا. آخر تاریخ عالم میں کوئی ماں ایسی ہے کہ جس کے بطن سے پیدا ہونے والے دونوں بیٹے امام ہو؟ تاریخ امامت میں، تاریخ امامت میں بتاؤ کہ کوئی ماں ایسی ہے جس کے 2 بیٹے ہوں اور 2 حسن و حسین کہلائے. اور وہ ایک کتاب جس کی تلاوت نہ ہو سکی،
وہ ایک کتاب جس کی تلاوت نہ ہو سکی، تاریخ نے بتایا کہ محسن ہے اس کا نام، وہ بھی قرآن کا پارا تھے، اور دو بیٹیاں دونوں زینب و ام کلثوم کہلائے، زینب و ام کلثوم کہلائے، دو بیٹیاں دونوں زینب و ام کلثوم۔ اور کیا کہا امام زین العابدین علیہ السلام نے؟ کہا یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ اصل میں جناب زینب بطن فاطمہ میں تھی تو سن رہی تھی، تو جو کچھ بھی سن رہی تھی وہ قرآن تھا۔ جب فاطمہ زہرا کے دسترخوان پر بیٹھنے والی اور ان کے گھر میں رہنے والی فضا قرآن میں گفتگو کرنے لگے تو اس کی بیٹی کیسے عالمہ غیر معلمہ نہ بن جائے؟ فاطمہ زہرا کے اذکار، فاطمہ زہرا کی دعائیں ان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہیں۔ صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد کا خالق فاطمہ کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تاریخ کو درس دینے والا، دنیا میں علم کی روشنی پھیلانے والا، اور تمام ائمہ اربعہ کا استاد، جابر ابن حیان کا استاد، تاریخ اسلام کا سب سے بڑا استاد یعنی امام صادق فاطمہ کا بیٹا ہے۔ فاطمہ کی علم کی نشانی صادق ہے، فاطمہ کی قربانیوں کی علامت حسین ہے۔ حسین فاطمہ کی ایثار و قربانیوں کا معجزہ ہے۔ کیا تھا فاطمہ کے پاس؟ جو کچھ تھا ان کی اولاد نے ظاہر کیا۔ فاطمہ کے پاس سب کچھ تھا۔ فاطمہ کے پاس اسلام کے لیے صلح کے لیے حسن تھے، شہادت کے لیے حسین تھے، عبادت کے لیے سجاد تھے۔ یہ فاطمہ کا خزانہ، فاطمہ کی دولت، فاطمہ اس عظمتوں کا نام ہے۔ فاطمہ یہاں کی مخلوق نہیں، وہاں کی مخلوق ہے۔ فاطمہ حورائے انسیہ ہے، فاطمہ تحفہ ربانی تھا۔ فاطمہ زہرا در حقیقت لیلۃ القدر کی تفسیر کا نام ہے فاطمہ، جس کو دنیا نہ سمجھ سکی اس ذات کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ کی عظمتیں پوشیدہ ہے، وہی لوگ فاطمہ کو دیکھ سکتے ہیں جن کی نگاہیں عصمت کی ہو۔ نور تھی فاطمہ، اذا قامت الی محراب ربہا، جب اپنے رب کی محراب میں پہنچتی تھی فاطمہ معراج پہ پہنچ جاتی تھی۔ عزیزو، عظمت فاطمہ کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ فاطمہ زہرا کی تسبیح کے دانے ہیں جو خاک کربلا پہ بکھرے، خاک کربلا پہ بکھرے۔ علی اکبر، قاسم، اون و محمد، یہ فاطمہ کی تسبیح کے دانے ہیں جو خاک کربلا پہ بکھر گئے۔ کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں اون و محمد کے لاشے فاطمہ کی گود کے پالے تھے جو خاک کربلا پہ تڑپ رہے تھے۔ اور یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین تھا جو زخموں سے چور ہو کر جب پشت فرس پہ ڈگمگا رہا تھا۔ حسین کی زبان پر جو اذکار تھے یہ فاطمہ زہرا کی تعلیم کردہ وہ اذکار تھے جو حسین دہرا رہے تھے۔ حسین کہہ رہے تھے پروردگار ردن بقضائک والتسلیما لامرک، لا معبود سواک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یا غیاث المستغیثین۔ یہ اذکار تھے حسین کی زبان پر۔ یہ فاطمہ کی تعلیم کردہ فاطمہ کے اذکار حسین کی زبان پہ دیکھے گئے، اور صبر فاطمہ زینب کی صورت میں کربلا کے میدان میں دکھائی دیا کہ جب
जली हुई कनातों में बैठकर नमाज शब पढ़ने लगी तो पूछा, अम्मा आपको तो हमने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ते देखा, जली हुई कनातों में ये जो सजदे ज़ैनब कर रही है ये फातिमा ज़हरा की बेटी की वजह से कर रही है। किसी और की बेटी होती तो देखिए अज़ीज़ान गिरामी, जब कोई एक मुसीबत किसी पे आती है तो उसकी जबान पे कुफ्र के जुमले आ जाते हैं। लोग कहते हैं नौज़ बिल्लाह, खुदा की सितम ज़रीफियां देखो, कुदरत की सितम ज़रीफियां देखो, कुदरत क्या कर रही है, हमारा घर जल रहा है, हमारे बेटे मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे कत्ल हो रहे हैं, हमारे ज़ेवरात लुट रहे हैं, हमारी चादरें छीनी जा रही है। तो कोई और होता ज़ैनब के अलावा तो क्या जली हुई कनातों में अल्लाह का शुक्र करता। यही तो कहा एक अंग्रेज मुफक्किर ने कि मुझे अल्लाह के वजूद पर यकीन ना आता अगर मैंने ज़ैनब कुबरा का खुतबा दरबार शाम में न सुनता कि दरबार शाम में ज़ैनब कह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमद हो उस अल्लाह की जिसने हमारी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। सजदा उस वक्त ज़ैनब ने किया और सजदे से सर नहीं उठाया। जब फिज़ा ने कहा, ज़ैनब औनो मोहम्मद आए हैं, अब तो उड़ जाइए, तो ज़ैनब ने कहा, उनसे किसने कहा था कि वो वापस आ जाएं? तो जनाब फिज़ा ने कहा, बीवी औनो मोहम्मद नहीं आए, उनके लाशें आए हैं। तो ज़ैनब ने फिर शुक्र का सजदा किया, एक लाशा दाहिनी तरफ रखा, एक लाशा बाईं तरफ रखा, बीच में ज़ैनब का सजदा, परवरदिगार मेरी कुर्बानियों को कबूल कर ले। तौहीद का जलवा करबला के मैदान में दिखाई दिया। अगर अल्लाह के वजूद पर किसी को यकीन ना आए, मैं अदियान आलम को चैलेंज कर रहा हूं, मैं तारीख आलम से कह रहा हूं कि अगर यहूदी मजहब सच्चा है तो उसके दीन के मानने वालों ने क्या उसकी हक्कानियत के लिए ऐसी कुर्बानी दी? किसी दीन में करबला हो तो बताओ, ईसाइयत में करबला है, मजूसियत में करबला है, यहूदियत में करबला है, करबला कहीं नहीं है। अगर अल्लाह के वजूद पर यकीन ना आए तो करबला आइए, अगर अल्लाह के वजूद पर शक हो जाए तो करबला आइए। सजदों से खींचता है जो मस्जूद की तरफ, तन्हा जो एक इशारा है माबूद की तरफ, वो हुसैन है। तन्हा जो एक इशारा है माबूद की तरफ, उस जात का नाम हुसैन है। अब्बास को दिया और कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है। औन मोहम्मद को दे के कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है। कासिम का लाशा उठाया, कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है। आखिर में अली असगर को हाथों पे बुलंद किया और जब अली असगर शहीद हो गए तो कहा परवरदिगार तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। उसके बाद भी हुसैन मुतमईन नहीं हुए, बल्कि दरमियान में आके कहा परवरदिगार अंतल जवादु अनल बखील, तू जवादो करीम है, हुसैन के पास कुछ भी नहीं है जो तेरे लायक शान हो। अकबर था दे दिया, असगर था दे दिया, अब करबला में, अब खैमे में न कोई अकबर है न असगर है, अब हुसैन हाजिर है। ये कहा अगर दीन मुस्तफा को मेरे कत्ल के बगैर इस्तिकामत नहीं मिल सकती, अगर तौहीद महफूज नहीं रह सकती, अगर अल्लाह का नाम मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता, तो तीरों आओ, तलवारों आओ, नेज़े आओ। ये फातिमा ने दर्ज दिया था कि मेरे लाल हुसैन अगर असीर दरवाजे पे आ जाए तो रोटी को न छूना, अगर यतीम आ जाए दरवाजे पर तो रोटी को न छूना। यही फातिमा का दर्ज था जो हुसैन करबला के मैदान में दोहरा रहे थे। हुसैन जो सबक दोहरा रहे थे वो फातिमा का तालीम करदा था। फातिमा ने कहा था अगर दुश्मन भी प्यास से निढाल हो जाए तो मेरे लाल खुद पानी न पीना, अपनी सकीना
اپنی رقیہ کے لیے پانی نہ رکھنا، یتیموں کو پلا دینا، لشکر کو پلا دینا، یہاں تک کہ لشکر کے جانوروں کو بھی سیراب کر دینا، یہ درس فاطمہ کا تھا۔ کربلا میں حسین نہیں بول رہے تھے، فاطمہ بول رہی تھی، اور یہ جو تیر چل رہے تھے وہ حسین پہ نہیں چل رہے تھے، فاطمہ زہرا پہ چل رہے تھے۔ وہ سارے زخم فاطمہ نے اٹھا لیے اور اپنی پسلیوں کا زخم بتایا نہیں، چھپا لیا فاطمہ نے۔ جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے کہا، یا رسول اللہ، جیسی امانت آپ نے مجھے دی تھی میں ویسے واپس نہ لوٹا سکا، جب آپ نے مجھے فاطمہ دی تھی تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ تھی، رخسارے پہ تماشے کر وہ داغ نہ تھا، وہ زخم نہ تھا، اور وہ بزن فاطمہ جہاں محسن کی شہادت واقع ہوئی۔ ارے فاطمہ زہرا نے کہ ایک بیٹے کو زہر و دغا سے شہید کیا، ایک بیٹے کو شہید کر دیا، تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے اربا کر دیا گیا، اور فاطمہ کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں سر پہ چادر نہیں، تازیانے چل رہے ہیں، ہی بنات فاطمہ، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ عصمت و طہارت کی بیٹیاں ہیں جو بازاروں میں لائی جا رہی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ